بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و حیات پر تفصیلی تذکرہ کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے واقعات بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے علاوہ منافقین کی جانب سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی جانے والی تہمت اور اللہ کی طرف سے نازل کی جانے والی برات کا واقعہ بھی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت بھی ہر مسلمان کے لیے نہایت ہی اہم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت ہر مسلمان اور خاص طور پر مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ تھا اور صدیقہ، ام المومنین اور حمیرہ کے القاب سے آپ نے شہرت پائی۔ 8ویں پشت میں آپ کا نسب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے 4 سال بعد پیدا ہوئیں۔ اس طرح انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پیدائشی مسلمان تھیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی ان برگزیدہ شخصیات کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز تک نہیں سنی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھیں اور انہیں یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ علمی طور پر صحابیات میں سب سے بڑی فقیہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح سے پہلے انہیں 2 مرتبہ خواب میں دیکھا کہ وہ ریشمی کپڑے میں ملبوس ہیں۔ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران خواب بھی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ایسا ہو جائے گا۔ اسی خواب کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام بھیجوایا۔ اتنا سننا تھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے پھولے نہ سمائے تھے کہ ان کی صاحبزادی تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ چنانچہ فوراً راضی ہو گئے اور شوال کے مہینے میں 400 درہم کے حق مہر پر آپ کا نکاح ہوا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ عائشہ کے معنی ہیں خوشحال اور صاحب اقبال۔ چونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک کھاتے پیتے اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد ماجد حضرت عبداللہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور قبیلہ تیم بن مرہ سے تعلق رکھتے تھے۔ علم الانساب میں ماہر تھے اور ان کا کاروبار بھی دور دور تک پھیلا ہوا تھا، لہٰذا خاندانی شرافت اور مالی خوشحالی کی بنا پر ان کے والدین نے عائشہ نام رکھا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام رومان کی بیٹی عائشہ نام کی نسب سے بلند اقبال ٹھہری اور ام المومنین کے مرتبہ عظیمہ پر فائز ہوئیں۔ دوستو، جہاں تک آپ کے نکاح کی بات ہے تو روایات کے مطابق خطبہ نکاح خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم سن تھیں، لیکن واضح رہے کہ یہ صرف عقد نکاح تھا جس میں رخصتی کی نوبت اس وقت تک نہیں آئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ انتخاب بھی اللہ تعالیٰ ہی کا تھا، جس کا مختصر تذکرہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ روایات کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہجرت سے پہلے ہوا، جبکہ رخصتی 3 سال بعد ہجرت کے بعد ہوئی۔ عقد نکاح کے کچھ ہی عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں مختلف واقعات پیش آئے، بالآخر آپ دونوں حضرات مدینہ منورہ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے مقابلے میں انتہائی اطمینان بخش فضا قائم فرمائی، جس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پورے گھرانے کو مدینہ منورہ بلوا لیا۔ یہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس کے بعد بحیثیت زوجہ 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں اس طرح گزارے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بہترین تربیت بھی فرمائی، اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذوق و شوق تھا کہ انہوں نے علمی میدان میں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا
اور علوم اسلامی کے ایک بہت بڑے ذخیرے کو نہ صرف اپنے پاس محفوظ فرمایا بلکہ ہر موقع پر امت مسلمہ کی رہنمائی بھی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے حوالے سے علامہ سید سلمان ندوی یوں رقم تراز ہے کہ عموماً ہر زمانے کے بچوں کا وہی حال ہوتا ہے جو آج کل کے بچوں کا ہے کہ 7-8 برس تک تو انہیں کسی بات کا مطلق ہوش نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکپن کی ایک ایک بات یاد رکھتی تھیں، ان کی روایت کرتی تھیں۔ لڑکپن کے کھیل کود میں کوئی آیت کانوں میں پڑ جاتی تو اسے بھی یاد رکھتی تھیں۔ کم سنی اور کم عمری میں ہوش مندی اور قوت حافظہ کا یہ حال تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات بلکہ جزوی باتیں تک ان کو یاد تھیں۔ ان سے بڑھ کر کسی صحابی نے ہجرت کے واقعات کو ایسی تفصیل کے ساتھ نقل نہیں کیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی ذہین تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین جس طرح انہوں نے محفوظ کر کے عام فرمایا، یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دین کی حقانیت کا ثبوت ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی نکاح ہوئے وہ عمر رسیدہ عورتوں سے ہوئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات انتہائی شوق و رغبت کے ساتھ دیکھی، پرکھی، سمجھی اور امت مسلمہ خصوصاً عورتوں تک اور عموماً دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تک کما حقہ من نوعاً پہنچائی۔ دوستو یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے امت کو تیمم کی رخصت ملی۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ نے دیکھا، آپ کی پاک دامنی اور بارات میں 10 قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی فضیلتیں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے یہاں باری ہوتی، اور اس سے ان کا منشا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن و حدیث، فقہ و تاریخ اور علم الانساب میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں عام حالات میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رکھا کرتے تھے، وہاں کئی مواقع پر سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں غزوات کے سفر بھی شامل ہیں۔ دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے شمار فضائل و کمالات ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کی مردوں میں کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ ام المومنین کو سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی عائشہ کی ریس نہ کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے۔ دوستو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بھی بہت کامل گزرے لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون کے سوا کوئی کامل نہ ہوا، اور عائشہ کو عورتوں پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح سریت کو تمام کھانوں پر۔ امام زابی لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ، فقیہ تھیں، اور عروہ بن زبیر کا قول ہے، میں نے حرام و حلال، علم و شاعری اور طب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ دوستو خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتی ہوں کہ دنیا میں 9 چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ نے مجھے عطا کی ہیں، میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، خواب میں فرشتے نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی۔ نمبر 2، جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ نمبر 3، جب میرا سن 9 برس کا ہوا تو رخصتی ہوئی۔ نمبر 4، میرے سوا کوئی کماری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وحی آتی تھی۔ نمبر 6، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ نمبر 7،
میری شان میں قرآن کی آیتیں اتریں۔ نمبر 8، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید کی عالمہ تھیں، فصیح البیان اور عربی اشعار پر کامل دسترس رکھتی تھیں۔ آپ سے جو احادیث مبارکہ مروی ہیں ان کی تعداد 2000 سے اوپر ہے۔ یاد رہے کہ احادیث مصطفیٰ خواتین میں سب سے زیادہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کثرین الروایہ صحابیات میں سے ہیں۔ آپ کی مرویات کی تعداد 2210 بیان کی گئی ہے، جن میں 286 حدیثیں بخاری و مسلم میں موجود ہیں۔ مرویات کی کثرت کے لحاظ سے صحابہ کرام میں ان کا 6واں نمبر ہے۔ امام زاری جو کبائر تابعین میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی تھیں۔ اکابر صحابہ کرام ان سے مسائل دریافت کرتے تھے۔ دوسری جگہ یوں رقم تراز ہیں، اگر تمام ازواج مطہرات کا علم بلکہ تمام مسلمان عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے اعلیٰ و افضل ہوگا۔ یاد رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقہی میدان میں بھی سب سے آگے تھیں۔ ان کے ذہن میں جو بھی اشکال پیدا ہوتا وہ فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت جس کا حساب لیا گیا وہ گرفتار عذاب ہوگا۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن میں تو کہا گیا ہے اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے مراد اعمال کی پیشی ہے، جس کے اعمال میں جرح شروع ہو گئی وہ تو ہلاک ہو گیا۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد خاص اور بھانجے حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحبت میں رہا۔ میں نے ان سے زیادہ آیات کی شان نزول، فرائض، سنت، شعر و ادب، عرب کی تاریخ اور قبائل کے انساب وغیرہ اور مقدمات کے فیصلوں، حتیٰ کہ طب کا جاننے والا کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں میں سب سے بڑی فقیہ، سب سے زیادہ علم رکھنے والی اور عوام میں سب سے اچھی اصابت رائے رکھنے والی تھیں۔ امام زابی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بلکہ مطلقاً سبھی عورتوں میں ان سے زیادہ علم والی کسی عورت سے میں واقف نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ فتویٰ اور درس دیا کرتی تھیں۔ یہی نہیں بلکہ آپ نے صحابہ کرام کی لغزشوں کی بھی نشاندہی فرمائی۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف قرآن و حدیث پر مہارت رکھتی تھیں بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو تاریخ ادب، خطابت اور شاعری میں بھی خاص ملکہ حاصل تھا۔ علم طب میں بھی انہیں اچھی خاصی واقفیت حاصل تھی۔ ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ میں نے قرآن، فرائض، فقہ، شاعری، عرب کی تاریخ اور علم الانساب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ عالم اور واقف کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی قسم کا فرمان زرقانی نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے پوچھا، آپ شاعری کرتی ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں۔ اس طرح عرب کی تاریخ اور علم الانساب میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ماجد خاصی مہارت رکھتے تھے۔ ان علوم کی آشنائی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وراثت ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو علم طب سے کیسے واقفیت ہوئی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عمر میں بیمار رہا کرتے تھے۔ عرب کے طبیب آ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے وہ یاد کر لیتی تھی۔ دوستو، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کم کھانا تمام بیماریوں کا علاج ہے اور شکم سیری بیماریوں کی جڑ ہے۔ فرمایا، مہمان کے خاطر زیادہ خرچ کرو کہ یہ اسراف نہیں۔ فرمایا، عبادتوں میں افضل ترین عبادت عاجزی ہے۔ فرمایا، مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر کے ساتھ کرو۔ فرمایا، آدمی کے برا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یہ گمان کرے کہ وہ اچھا ہے۔ فرمایا، زبان کی حفاظت کرو کہ عزت اور ذلت کی یہی سزاوار ہے۔ فرمایا، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ شر سے باز آ جاؤ۔
فرمایا حق کا پرستار ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، اور باطل کا پرستار عزت نہیں پاتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پر نکل آئے۔ فرمایا جب معدہ بھر جائے تو فکر کمزور پڑ جاتی ہے اور حکمت و دانائی کی صلاحیت گونگی ہو جاتی ہے۔ فرمایا عظمت صرف 1% ودیت کی جاتی ہے اور 99% محنت و ریاضت سے ملتی ہے۔ دوستو، ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کے حوالے سے روایات و واقعات بھی بتائیں گے، لیکن پہلے تذکرہ کرتے ہیں غزوہ بنی مستلق میں پیش آنے والے واقعات کا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس غزوہ یعنی غزوہ بنی مستلق کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جڑے 2 اہم واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ اسی غزوہ کے دوران کا ہے، جبکہ دوسرا واقعہ غزوہ سے واپسی کا اور مدینہ پہنچنے کا ہے۔ یہ دونوں واقعات اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کے گم ہونے سے متعلق ہیں، اور اسی دوران منافقین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور اسی موقع پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئی تھیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے، پہلی بار جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہوا تو اس کی تلاش کے سلسلے میں سب لوگ رکے رہے۔ اسی دوران صبح کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت مسلمان کسی چشمے کے قریب نہیں تھے، اس لیے پانی کی تنگی تھی۔ جب لوگوں کو تکلیف ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈانٹا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سب لوگوں کی منزل کھوٹی کر دی، نہ یہاں لوگوں کے پاس پانی ہے، نہ قریب میں کوئی چشمہ ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹی کی کمر پر ٹوکے بھی مارے، ساتھ ہی وہ کہتے جاتے تھے، لڑکی تو سفر میں تکلیف کا سبب بن جاتی ہے، لوگوں کے پاس ذرا سا بھی پانی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس موقع پر میں اپنے جسم کو حرکت سے روکے رہی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ران پر سر رکھے سو رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیدار نہیں کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نیند میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت بیدار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا تو بتایا گیا کہ پانی نہیں ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی جیسا کہ تم خود بھی جانتی ہو تم واقعی مبارک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارا ہار کس قدر مبارک ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہار کی تلاش کے سلسلے میں ہم نے اس اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی تو ہمیں اس کے نیچے سے ہار مل گیا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ اس واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کو تیمم کی سہولت عطا ہوئی۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو تیمم کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ اسی سال چاند کو گرہن لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز خسوف پڑھائی، یعنی چاند گرہن کی نماز پڑھائی، جبکہ یہودی اس وقت زور زور سے ڈھول بجا رہے تھے اور کہہ رہے تھے چاند پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اب غزوہ بنی مستلق کا دوسرا واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جڑا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا انتہائی اہم واقعہ ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرمائیں۔ اس واقعے کی تفصیل جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ آج کے مشرک اس بارے میں جو پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو آپ جواب دے سکیں۔ اس واقعے کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے لیے کوچ کا اعلان ہوتے ہی میں قضاء حاجت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور لشکر سے دور جنگل کی طرف چلی گئی۔ جب میں فارغ ہو گئی تو واپس لشکر گاہ کی طرف روانہ ہوئی۔ میرے گلے میں ایک ہار تھا، وہ ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا، مجھے اس کے گرنے کا پتہ نہ چلا
جب اس کا خیال آیا تو ہار کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف گئی۔ اس طرح اس ہار کی تلاش میں مجھے دیر ہو گئی۔ لشکر میں جو لوگ میرا ہودج اٹھا کر اونٹ پر رکھا کرتے تھے، انہوں نے خیال کیا کہ میں ہودج میں موجود ہوں۔ انہوں نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور انہیں احساس نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں، کیونکہ میں دبلی پتلی اور کم وزن کی تھی۔ میں کھاتی بھی بہت کم تھی، جسم پر موٹاپے کے آثار نہیں تھے۔ اس طرح لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ہودج محمل کو کہتے ہیں۔ یہ ایک ڈولی نما چیز ہوتی ہے جو اونٹ پر نشست کے طور پر بلند کی جاتی ہے تاکہ عورت پردے میں رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ ادھر کافی تلاش کے بعد میرا ہار مل گیا اور میں لشکر کی طرف روانہ ہوئی۔ وہاں پہنچی تو لشکر جا چکا تھا، دور دور تک سناٹا تھا۔ میں جس جگہ ٹھہری ہوئی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا جب انہیں میری گمشدگی کا پتہ چلے گا تو سیدھے یہیں آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند نے آ لیا۔ کہتے ہیں کہ صفوان سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ کسی کا کوئی سامان رہ جائے یا گر جائے تو اٹھا لیا کریں۔ اس روز بھی لشکر سے پیچھے تھے۔ چنانچہ جب یہ اس جگہ پہنچے جہاں قافلہ تھا تو انہوں نے مجھے دور سے دیکھا اور خیال کیا کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہے۔ نزدیک آئے تو انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سن کر میں جاگ گئی۔ انہیں دیکھتے ہی میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صفوان سلمہ حیرت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا، لیکن منہ سے انہوں نے ایک لفظ نہ کہا، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی۔ انہوں نے اپنی اونٹنی کو میرے قریب بٹھا دیا اور صرف اتنا کہا، ماں سوار ہو جائیے۔ میں نے اونٹ پر سوار ہوتے وقت کہا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے کافی ہے اور وہی میرا بہترین سہارا ہے۔ پھر میرے سوار ہونے کے بعد انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور اس کی مہار پکڑ کر آگے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لشکر میں پہنچ گئے۔ لشکر اس وقت نخل ظہیرہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اور وہ دوپہر کا وقت تھا۔ جب ہم لشکر میں پہنچے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو بہتان لگانے کا موقع مل گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کون ہے جسے صفوان ساتھ لایا ہے؟ اس کے ساتھی منافق بول اٹھے، یہ عائشہ ہے، صفوان کے ساتھ آئی ہے۔ اب یہ لوگ لگے باتیں کرنے۔ پھر جب لشکر مدینہ پہنچ گیا تو منافق عبداللہ بن ابی دشمنی کی بنا پر اور اسلام سے اپنی نفرت کی بنیاد پر اس بات کو شہرت دینے لگا۔ دوستو، امام بخاری لکھتے ہیں، جب منافق اس واقعے کا ذکر کرتے تو عبداللہ بن ابی بڑھ چڑھ کر ان کی تائید کرتا تاکہ اس واقعے کو زیادہ سے زیادہ شہرت ملے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، مدینہ منورہ آ کر میں بیمار ہو گئی۔ میں 1 ماہ تک بیمار رہی۔ دوسری طرف منافق اس بات کو پھیلاتے رہے، بڑھا چڑھا کر بیان کرتے رہے۔ اس طرح یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور میرے ماں باپ تک پہنچی، جبکہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا تھا۔ البتہ میں محسوس کرتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے کی طرح محبت سے پیش نہیں آتے تھے، جیسا کہ پہلے بیماری کے دنوں میں میرا خیال رکھتے تھے۔ دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھرانے پر منافقین کی الزام تراشی سے سخت غمزدہ تھے۔ اس فکر و رنج کی وجہ سے گھر والوں سے اچھی طرح گھل مل کر بات کرنے کا موقع بھی نہ ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرز عمل سے میں پریشان رہنے لگی۔ میری بیماری کم ہوئی تو مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ مستہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود اپنے بیٹے مستہ کو بھی برا بھلا کہا کہ وہ بھی اس بارے میں یہی کچھ کہتا پھرتا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا مرض لوٹ آیا، مجھ پر غشی طاری ہونے لگی، بخار پھر ہو گیا۔ گھر آئی تو بری طرح بے چین تھی، تمام رات روتے گزری، آنسو رکتے نہیں تھے، نیند آنکھوں سے دور تھی۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا، کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر ہوا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ دراصل میں چاہتی تھی اس خبر کے بارے میں والدین سے پوچھوں۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو میری والدہ رومان رضی اللہ تعالی عنہا مکان کے نچلے حصے میں تھی، جبکہ والد اوپر والے حصے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ والدہ نے مجھے دیکھا تو پوچھا،
تم کیسے آئیں؟ میں نے ان سے پورا قصہ بیان کر دیا اور اپنی والدہ سے کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے، لوگ میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس پر میری والدہ نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی خوبصورت عورت اپنے خاوند کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو اس سے جلنے والے اس کی عیب جوئی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے کہا، اللہ کی پناہ، لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کیا میرے ابا جان کو بھی ان باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں انہیں بھی معلوم ہے۔ اب تمہارے رنج کے میرا حال برا ہو گیا۔ میں رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز والد کے کانوں تک پہنچی تو وہ فوراً نیچے اتر آئے۔ انہوں نے میری والدہ سے پوچھا، اسے کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، اس کے بارے میں لوگ جو افواہیں پھیلا رہے ہیں وہ اس کے کانوں تک پہنچ چکی ہیں۔ اب تو والدہ بھی رونے لگیں، والد بھی رونے لگے۔ اس رات بھی میں روتی رہی، پوری رات نہ سو سکی۔ میری والدہ بھی روتی رہی تھی، والد بھی رو رہے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے دوسرے لوگ بھی رو رہے تھے۔ ایسے میں ایک انصاری عورت ملنے کے لیے آ گئی۔ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ ہمیں روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی، یہاں تک کہ ہمارے گھر میں جو بلی تھی وہ بھی رو رہی تھی۔ ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بتاتی ہیں، جب سے یہ باتیں شروع ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بیٹھ گئے۔ ان باتوں کو 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس دوران آپ پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور فرمایا، عائشہ مجھ تک تمہارے بارے میں ایسی باتیں پہنچی ہیں، اگر تم ان تہمتوں سے بری ہو اور پاک ہو تو اللہ تعالیٰ خود تمہاری برات فرما دیں گے، اور اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس پر میں نے اپنے والد اور والدہ سے عرض کیا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جواب دیجیے۔ جواب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نہیں جانتا اللہ کے رسول سے کیا کہوں۔ تب میں نے عرض کیا، آپ سب نے یہ باتیں سنی ہیں، اب اگر میں یہ کہتی ہوں کہ میں ان الزامات سے بری ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو کیا اس پر یقین کر لیں گے؟ لہٰذا میں صبر کروں گی۔ میں اپنے رنج اور غم کی شکایت اپنے اللہ سے کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں اٹھی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں آیات نازل فرمائے گا، جن کی تلاوت کی جایا کرے گی، جن کو مسجدوں میں پڑھایا جایا کرے گا۔ البتہ میرا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب دکھا دیں گے اور مجھے اس الزام سے بری فرما دیں گے۔ ابھی ہم سب لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار محسوس ہوئے۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو چہرہ مبارک پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ یہ بات محسوس کرتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑا اوڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے نیچے ایک تکیہ رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے آثار دیکھے تو میں نے کوئی گھبراہٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ میں بے گناہ تھی۔ البتہ میرے والدین پر بے تحاشا خوف طاری تھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے آثار ختم ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، 2 قطرے موتیوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا وہ یہ تھا، عائشہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری کر دیا ہے۔ روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ نور کی آیات نازل فرمائی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے، جن لوگوں نے یہ طوفان برپا کیا ہے یعنی تہمت لگائی ہے، اے مسلمانوں وہ تم میں سے ایک چھوٹا سا گروہ ہے، تم اس طوفان کو برا نہ سمجھو، بلکہ یہ انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص نے جتنا کچھ کہا تھا اسے اسی کے مطابق گناہ ہوا، اور ان میں سے جس نے اس طوفان میں سب سے زیادہ حصہ لیا یعنی عبداللہ بن ابی، اسے زیادہ سخت سزا ملے گی۔ جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے
اپنے آپس والوں کے ساتھ نیک گمان کیوں نہ کیا اور زبان سے یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے؟ یہ الزام لگانے والے اپنے قول پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ سو قاعدے کے مطابق یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل نہ ہوتا تو جس کام میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب ہوتا، جبکہ تم اس جھوٹ کو اپنی زبانوں سے نقل در نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کی تمہیں کسی دلیل سے قطعاً خبر نہیں تھی، اور تم اس کی ہلکی بات یعنی گناہ واجب نہ کرنے والی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے۔ اور تم نے جب پہلی بار اس بات کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہمیں زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے نکالیں؟ معاذ اللہ، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تم سے صاف احکام بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ان آیات کے نزول کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو، ان کے لیے دنیا و آخرت میں سزا دردناک مقرر ہے، اور اس بات پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اے توبہ کرنے والو، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا شفیق بڑا رحیم، تو تم بھی وعید سے نہ بچتے۔ دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان آیات کے نزول سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب میں ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کیوں غمگین رہتی ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں اس کی وجہ سے غمگین ہوں۔ تب اس نوجوان نے کہا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے نعمتوں کی تکمیل کرنے والے اور آئے غموں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو دور کرنے والے، مصیبتوں کے اندھیروں سے نکالنے والے، فیصلوں میں سب سے زیادہ انصاف کرنے والے اور ظالم سے بدلہ لینے والے، اور اے اول اور اے آخر، میری اس پریشانی کو دور فرما دے اور میرے لیے خلاصی کی کوئی راہ نکال دے۔ دعا سن کر میں نے کہا، بہت اچھا۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان الفاظ میں دعا کی۔ اس کے بعد میرے لیے برات کے دروازے کھل گئے۔ دوستو، یہ تھا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگائی جانے والی تہمت کا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی وجہ سے قرآن پاک میں نازل ہونے والی آیات کا۔ آئیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کے چند واقعات سناتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھیں۔ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج کے درمیان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بہت اونچا ہے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا، عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جسے میں محبت کرتا ہوں کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس یعنی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرو۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا خیال کرتے تھے اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے،
جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چھہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرماتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پیالے میں پانی پی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے فرمایا، حمیرہ، میرے لیے بھی کچھ پانی بچا دینا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ پانی پیا اور کچھ پانی بچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیالہ حاضر خدمت کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور آپ پانی پینے لگے تو رک گئے اور سیدہ سے پوچھا، حمیرہ، تم نے کہاں سے منہ لگا کر پانی پیا تھا؟ انہوں نے نشاندہی کی کہ میں نے یہاں سے پانی پیا تھا۔ تو پیارے آقا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور اپنے مبارک لب اسی جگہ پر لگا کر پانی نوش فرمایا جس جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں شرابور پیشانی سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس بات پر حیران ہو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس پیشانی کے پسینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے مبارک سے نکلتے ہوئے نور نے مجھے حیران کر دیا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف اٹھے اور میری دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم مجھ سے اتنی مسرور نہیں ہوئی جتنا میں تم سے مسرور ہوا۔ دوستو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس مکتوب سے بھی ہوتا ہے کہ امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے اگر میں کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ کی ارواح مقدسہ کے لیے ہی خاص ایصال ثواب کیا کرتا تھا اور امہات المومنین کا نام شامل نہیں کرتا تھا۔
ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری جانب متوجہ نہ ہوئے اور چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا، میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجا وہ عائشہ کے گھر بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شریک طعام یعنی ایثار ثواب نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد سے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ تمام امہات المومنین کو بلکہ سب اہل بیت کو شریک کیا کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ بناتا ہوں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت کرنا، آپ کو اٹھ کر بوسہ دینا، آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا، آپ کے بچے ہوئے کھانے کو پسند فرمانا، ان سب انداز میں ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سنہرے اصول پوشیدہ ہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوت ہو یا جلوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات ہوں یا معاملات، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے پر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد درجہ خوش خلقی، حسن معاشرت کی عظیم مثالیں قائم کر کے گھریلو زندگی خوشگوار بنانے کے اصول بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح کا محبت بھرا انداز ہمیں گھریلو ناچاکیوں اور نفرتوں کے ستون کو ڈھانے اور ان سے چھٹکارا پانے کے دائمی اصول بتاتا ہے، جن پر عمل کر کے زوجین اپنے درمیان نفرتوں اور کدورتوں کے بیج نکال کر محبت و الفت کے بیج بو سکتے ہیں اور گھر کو امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں۔ دوستو، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تذکرہ ملاحظہ فرمایا۔ روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ایک واقعہ اس طرح بھی منقول ہے۔ کہتے ہیں ایک بار پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرما تھے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش تھے اور بہت خوشگوار موڈ میں تھے۔ بڑی بشاش سی طبیعت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تشریف لائیں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، چہرے تبسم لا کر فرمایا، اے عائشہ، مانگو آج جو مانگنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مسکرا کر خوش ہو کر جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے تو پریشان ہو گئی کہ آج تو آقا بڑے موڈ میں ہیں، بڑے خوش ہیں، آج مانگوں تو کیا مانگوں۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہا سوچ میں پڑ گئیں کہ یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، یہ مانگوں تو یہ چھوٹتا ہے، کچھ ایسا مانگوں کہ جس میں سب آ جائے۔ اب اسی سوچ میں گم ہو گئیں مگر نتیجہ نہ نکال پائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ آپ سے کیا مانگوں، اس کے لیے میں مشورہ کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عائشہ کس سے مشورہ کرو گی؟ تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے والد گرامی سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اچھا میرے یار غار سے مشورہ کرنا چاہتی ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو جاؤ عائشہ مشورہ کر لو، اگر آپ میرے یار غار سے ہی مشورہ کرنا چاہتی ہو تو جاؤ مشورہ کر لو۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی ہوئی اپنے والد محترم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو کہا، ابا آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں۔ تو انہوں نے خوش ہو کر کہا کہ اے عائشہ مانگو آج جو مانگنا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا مانگوں۔ تو کہا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے فرمایا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑے خوش ہوئے اور کہا، بیٹی اگر ایسا ہے تو سنو، اگر تم میرا مشورہ مانگتی ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ایک چیز مانگ لو۔ تو کہا، کیا مانگوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
جب آپ معراج کی شب گئے تھے، رب سے ملے تھے، تو جو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، اس راز والی باتوں میں سے جو صرف آپ اور رب کریم ہی جانتا ہے، اس میں سے صرف کوئی ایک بات ہی بتا دیجئے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی ہوئی آئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، عائشہ پوچھ آئی، کیا فرمایا میرے یار غار نے؟ جی ہاں پوچھ آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بس وہ جو آپ معراج پر گئے تھے، جو خاص ملاقات ہوئی تھی، تو اس خاص ملاقات میں کچھ خاص باتیں بھی ہوئی تھیں، تو ان خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات ہی بتا دیجئے، اس راز والی بات میں سے جو صرف آپ اور رب کریم جانتا ہے، اس میں سے صرف کوئی ایک بات ہی بتا دیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے کہ میرے یار غار نے پوچھا بھی تو کیا پوچھا، جاننا چاہا بھی تو کیا جاننا چاہا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ راز کی بات ہے، لیکن میں نے وعدہ کر لیا ہے تو میں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے چینی سے انتظار فرمائے جا رہے ہیں کہ کیا بتایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عائشہ جلدی سے آئے اور مجھے بتائے کہ کیا وہ خاص باتوں میں سے خاص بات کیا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوتی ہیں تو دیکھتی کیا ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہے ہیں، اور وعدہ لے لیا تھا کہ عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں گے تو تم آ کر مجھے بتاؤ گی۔ تو وہ جب وعدے کی تکمیل کے لیے پہنچیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیز قدموں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لپکے، آؤ بیٹی آؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیا فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا، بلکہ آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبرا گئیں کہ ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ اس پر رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، اس قدر ڈرے ہوئے ہیں، بات کیا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹی تم نے اس بات کا ایک ہی رخ تو دیکھا ہے، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس پر جنت لازم ہے، اور جو کسی کا دل توڑ دے تو اس پر جہنم بھی تو لازم ہو گئی نا۔ دوستو یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا واقعہ، جس میں ہر مسلمان کے لیے ایک گہرا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ ہمارا اخلاق اور رویہ اور ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کا کام کریں، نہ کہ دلوں کو توڑنے والے بنیں۔ دوستو یاد رہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی واقعات اور معاملات پیش آئے، دراصل وہ امت کے لیے ایک سبق ہیں کہ ہم ان حکایات سے زندگی گزارنے کے صحیح طریقے اور آداب سیکھیں۔ آئیے آپ کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے چند مزید واقعات بھی بتاتے ہیں۔ روایات میں ایک واقعہ یوں منقول ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ہم نے اچانک ایک شور و غل سنا اور ہمیں بچوں کی آوازیں سنائی دیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو ایک حبشی عورت بچوں کو عجیب و غریب قسم کے کھیل کود دکھا رہی تھی۔ بچے اور دوسرے لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ ادھر آؤ اور دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کندھے پر اپنا رخسار رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، کیا جی بھر گیا ہے؟ کیا جی بھر گیا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی کہتی کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں۔
اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی محبت اور اپنے مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، یہاں تک کہ آپ پر تھکن کے آثار ہوئے۔ اتنے میں اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے رعب و دبدبے کی وجہ سے مجمع ادھر ادھر ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنوں اور انسانوں کے شیطان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب و ہیبت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوٹ آئیں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ گویا اس اعتبار سے تھا کہ وہ ایک لہو و لعب کی صورت تھی، اور ممکن ہے اس میں کوئی ناپسندیدہ چیز بھی ہو، لیکن اس کھیل میں کوئی حرام کام ہرگز نہیں تھا، ورنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اسے دیکھتے اور کیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دکھا سکتے تھے۔ دوستو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا ایک اور واقعہ یوں منقول ہے۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ایک دفعہ ایک غزوہ کے موقع پر سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ میری عمر اس وقت چھوٹی تھی اور میرا بدن ہلکا پھلکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ وہ آگے چلے جائیں۔ وہ سب آگے چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، آؤ آپس میں دوڑ لگائیں، دیکھیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی۔ میں دبلی پتلی تھی، اس لیے دوڑ میں آپ سے آگے نکل گئی، لیکن اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر اسی قسم کا واقعہ پیش آیا، میں فربا ہو گئی اور وہ واقعہ بھول گئی تھی۔ ایک مرتبہ سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا، تم آگے چلے جاؤ۔ وہ سب آگے چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، آؤ دوڑ لگائیں اور دیکھیں کہ کون آگے نکلتا ہے۔ چنانچہ اس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، اے عائشہ، یہ اس دن کا جواب اور بدلہ ہے۔ دوستو، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک ہے اپنی ازواج کے ساتھ۔ یہاں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مردوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، کیا ہم بھی اپنے گھروں میں ایسی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے حالات و واقعات ملاحظہ فرمائے۔ آخر میں مختصراً تذکرہ کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی طبیعت کئی روز علیل رہی، بیماری نے شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ آپ کی تیمارداری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور وصال تک انہی کے ہاں رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ انتقال سے پہلے آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی کہ مجھے ازواج مطہرات کے پاس ہی دفن کر دینا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جگہ جو ابھی باقی ہے وہاں دفن نہ کرنا، کیونکہ میں یہ بات پسند نہیں کرتی کہ مجھے دوسری ازواج مطہرات کے مقابلے میں کوئی برتر مقام دیا جائے۔ دوستو، جہاں تک بات ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی، تو روایات بتاتی ہیں کہ رمضان المبارک میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو آپ کی اس وصیت کے موت کے بعد فوراً مجھے دفن کر دینا کے مطابق
انتقال کے بعد جلد ہی دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی امامت فرمائی اور جنازے کے بعد جنت البقیع مدینہ منورہ میں تدفین کر دی گئی۔ قاسم بن عبداللہ، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، عروہ ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم تدفین کے عمل میں شریک ہوئے۔ دوستو، یہ تھا مختصر تذکرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات و سیرت کا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔